السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک مشہور شکاری پرندے الو کے بارے میں ہے۔ الو کو رات کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے الو کی دو اقسام ہیں، چھوٹا الو اور بڑا الو۔ الو مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ الو تنہائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ الو رات کو جاگتے ہیں لیکن بعض دن کے وقت بھی اڑتے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک جلد پہنچ سکے۔ الو کو جب دن میں دوسرے پرندے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں اور الو کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اسی دشمنی کی وجہ سے الو کے تمام پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ الو کے پنجے بہت مضبوط اور تیز ہوتے ہیں اور ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ الو کے پنجے میں 4 نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں، 2 انگلیاں آگے کی جانب اور 2 پیچھے کی طرف ہوتی ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ الو جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو پچھلی 2 انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کر لیتا ہے۔ الو کی بڑی بڑی آنکھوں کے ارد گرد سخت پر ہوتے ہیں اور بڑے الو کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو بالکل کانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جبکہ چھوٹا الو یہ پر نہیں رکھتا۔ مادہ الو 2 سے لے کر 7 تک کی تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ تقریباً 1 مہینے بعد بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچہ نکلنے سے 2 دن پہلے مادہ الو انڈے کے چھلکے اتار دیتی ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ شکاری حضرات الو کو اپنے جال میں رکھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے پرندے اس کو دیکھ کر جمع ہو جائیں اور یوں جال میں پھنس جائیں۔ ناظرین، الو کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ جب مادہ الو ایک وقت میں 2 انڈے دیتی ہے تو صرف 1 انڈے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر ناظرین دوسرے انڈے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور ان کی مائیں بڑی اچھی محافظ ہوتی ہیں جو گھونسلے کے قریب آنے والوں سے اچھی طرح چوکنا رہتی ہیں۔ خطرے کی صورت میں ان کے سر اور جسم کے بال فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے پروں کو مکمل طور پر کھول لیتی ہیں۔ یہ منظر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ الو کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ یہ پرندہ رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے اور اس وقت کوئی بھی پرندہ یا جانور اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ الو دوسرے پرندوں کے گھونسلے میں گھس کر ان پرندوں یا ان کے بچوں یا ان کے انڈوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ اپنے شکار کو گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے، اور یہ بہت گندے طریقے سے کھاتا ہے۔ جن جانوروں یا پرندوں کو اس نے کھایا ہوتا ہے ان کے پیر، پر اور کھوپڑیاں زمین پر ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ وہ ہڈیاں بھی جو الو سے نگلی نہیں جاتی، یہ انہیں کھانس کر گولیوں کی صورت میں اپنے آس پاس پھینک دیتا ہے۔ الو جب اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے اڑتا ہے تو اس کے پروں سے آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اپنی گردن کو 270 ڈگری تک بآسانی گھما کر چاروں جانب دیکھ سکتا ہے۔ الو اپنے سر کو اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، البتہ الٹا کر کے بھی گھما سکتا ہے۔ الو کا وزن 400 گرام سے لے کر 3 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ الو کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ الو اپنی آنکھوں کو گھما نہیں سکتا، بلکہ یہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ الو کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ یہ آنکھوں کے پیچھے بالوں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ الو کی چونچ نوکیلی اور تیز ہوتی ہے، البتہ ٹیڑھی بھی ہوتی ہے، جو پروں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ الو کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک الو آیا اور آ کر سلام عرض کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے چند سوال پوچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تو کھیت کی چیزیں کیوں نہیں کھاتا؟ الو نے جواب دیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ الو نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا، اس لیے میں پانی نہیں پیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ تو نے ویران جنگلوں اور کھنڈرات میں رہنا کیوں پسند کیا؟ الو نے کہا کہ اس لیے کہ ویرانہ اللہ کی میراث میں ہے، پس میں اللہ تعالیٰ کی میراث میں رہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تو دن میں کیوں نہیں نکلتا، رات کو کیوں نکلتا ہے؟ الو نے جواب دیا، اس لیے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، جب تو کسی ویران جگہ میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ الو نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، وہ لوگ کہاں ہیں جو اس جگہ بڑی عیش و عشرت سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، جب تو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ الو نے جواب دیا، اس وقت میں یہ کہتا ہوں، بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، حالانکہ مصیبتوں کے طوفان ان کے سامنے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اچھا مجھے خبر دے، جب تو برابر بولتا رہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے غفلت میں سونے والے لوگوں، آخرت کی تیاری کرو اور اپنے سفر آخرت کے لیے تیار رہو۔ ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں الو سے زیادہ انسانوں کو نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جاہلوں کے دلوں میں الو سے زیادہ کوئی پرندہ برا نہیں ہے۔ ناظرین، اہل عرب کا باطل عقیدہ تھا کہ یہ پرندہ مقتول کی کھوپڑی سے پیدا ہوتا ہے اور قاتل کے خون کا پیاسا ہوتا ہے اور کہتا رہتا ہے، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، یہاں تک کہ قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، الو بن کر اس کی قبر کے پاس چیختی رہتی ہے اور کہا کرتی ہے، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ، قاتل کے خون سے۔ جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا تو وہ اڑ جاتی تھی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مردہ کی روح یا اس کی ہڈیاں الو بن جاتی تھیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر الو کسی کے گھر پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس گھر کے مالک یا اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر لایا ہے۔ مگر ناظرین، آج کل کے اس جدید دور میں بھی جاہل لوگ موجود ہیں جو الو کو منحوس اور بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اور تماہم پرستی کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے اس جدید دور میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ الو اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر ناظرین، یہ سب توہم پرستی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں الو سے بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرض کا ایک دوسرے کو لگنا بدفعلی، الو اور سفر، ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری از خود متعدی نہیں ہو سکتی اور بدفعلی درست نہیں، الو کوئی منحوس چیز نہیں، اور سفر کے مہینے میں نحوست کچھ نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔